وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استنجا کے ڈھیلوں کے احکام۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ آگے اور پیچھے سے پیشاب یا پاخانے کے سوا کوئی اور نجاست مثلاً خون، پیپ وغیرہ نکلے یا اس کی جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع یعنی جگہ سے باہر نہ ہو، مگر دھو لینا مستحب ہے۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ سنت متعین یعنی مقرر تعداد سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اگر 3 ڈیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ اور مستحب یہ ہے کہ طاق یعنی 1، 3، 5 ہوں، کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اگر 4 سے صفائی ہوئی تو 1 اور لے کہ طاق ہو جائے۔ ڈھیلوں سے طہارت یعنی اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا کراہت نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پھٹا کپڑا درزی کی بے قیمت قطرن ہوتی ہے، کاٹن، تو وہاں سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری اور شیشہ، کوئلے اور جانور کے چارہ سے، اور ایسی چیز جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھ پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی نظام؟ بات سمجھ رہے؟ ہاں، کھانے پینے کی چیزوں سے، گوبر ہے، لید ہے، ان سے جو استنجا نہیں ہوگا۔ کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو، یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو تب بھی نہیں کر سکتے۔ داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا ہو تو اسے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے جائز ہے۔ جس ڈھیلے سے 1 بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اسے کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائیں، اور دوسرا پیچھے سے آگے کو لائیں، تیسرا آگے سے پیچھے کو لے جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، گرمی میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو جائے گا۔ اچھا، سردیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے،
اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے۔ پاک ڈیلے داہنی یعنی سیدھی جانب رکھنا، اور بعد کام میں الٹے یعنی بائیں میں الٹے ہاتھ کی طرف ڈال دینا، اس طرح پر جس رخ پر نجاست لگی ہو وہ نیچے ہو، مستحب ہے۔ ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کی علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے لکھنے میں کام نہیں آتا، البتہ بہتر مٹی کا ڈھیلا ہے۔ استنجا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ 2 کا آپ مطالعہ کریں، اس میں اس کا پورا بیان درج ہے۔ یہ ہمارے پہ اللہ عز و جل ہمیں سنت کے مطابق استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، سردیوں میں اور گرمیوں میں صرف یہ فرق ہے کہ جو ڈیلا پہلا جائے گا سردیوں میں وہ آگے سے پیچھے کو لائیں گے اور دوسرا پیچھے سے آگے کو لے جائیں گے، پھر تیسرا ڈیلا پیچھے سے آگے کو لائیں گے۔ اور گرمی میں جو ڈیلا پہلا تو اس کو جو ہے آگے سے پیچھے کو لے جائیں گے، دوسرا پیچھے سے آگے کو لائیں گے، پھر تیسرا آگے سے پیچھے کو لے جائیں گے۔ عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے، اس کا ڈیلا جو ہے پیچھے سے آگے کو آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے، اور پانی سے کر لینا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پانی سے کیا ہے؟ ہاں، مستحب ہے۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے والے کو کبھی قطرے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اچھا، استنجا کرنے میں یہ بھی ہے جن کو قطرے کی بیماری ہے سردیوں میں، تو اکثر وہ استبرا کر لیا کریں۔ استبرا اسے کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے اور زور دے، اپنے قطرے کو گرا دے۔ ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ استنجا کریں اور کرنے کے بعد آپ نے طہارت حاصل کی، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے چلے تو پھر قطرے آ جاتے ہیں، جس سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو استنجا کرنے کے بعد اس بندے کے لیے استبرا کرنا واجب ہے، یعنی کھڑا ہو کر پیشاب کے قطرے کو گرا دے، اس کے بعد بیٹھ کر پھر وہ طہارت حاصل کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمان ہاں، قطرے کی جس کو بیماری ہو تو اس کے لیے استبرا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تمام مسائل شریعہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل بیان کی تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے لیے اور ہم سبوں کے والدین کے لیے بخشش کا سامان عطا فرما۔ بے حساب بے شمار رب العالمین ہم سبوں